یہ تابوت سکینہ انہوں آدھے جی سکون والا صندوق وہ فتح دی وجہ بنتا سی جتوں میں مولا علی روکیا ہے اتھوں رک جانا چاہیے معمولی جی گل ہے شام نو مردہ کوئی نہیں جتوں میں جناب سیدہ زہرا نے روکیا ہے میں اتھے رک جانا چاہیے یہ پھر اللہ پاک وہ راضی ہوتا ہے جہاں نے روکے تے رک جاتا ہے تے جڑے بندے مریض بھی نہیں سان اور جڑے بندے مسافر بھی نہیں سان مجبوری بھی کوئی نہیں سی اس دے باوجود انہاں پورا مہینہ محسوس ہی نہیں کیتا کہ میں زہرا دا بابا بھی روک رہا ہے میں زہرا دا شوہر بھی روک رہا ہے اور بطول آپ بھی روک رہی ہے تو جڑا بندہ پھر نہیں رکیا اللہ پاک انہوں انہاں دی معرفت نصیب فرمائے کہ انہاں دے کہنا نہ مننا انہاں دے آکھن تے نہ رکن نال اللہ اس بندے تے راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ اللہ پاک تے کسی نے آ کے نہیں روزہ رکھوایا یہ مصطفیٰ آکھیا یا مرتضیٰ آکھیا یا زہرا آکھیا یا حسن مصطفیٰ آکھیا یا حسین سید و شہداء آکھیا انہاں 14 دی آکھ لگنا سی جڑے جڑے لگے نے اللہ پاک انہاں تے راضی ہے جڑے جان بوجھ کے انہاں 14 دے فرمان اگا پچھا شیطان دی وجہ تو شیطان تے وسوسہ دی وجہ تو یا کسے بھی شیطان دی وجہ تو کسے بھی شیطان دی وجہ تو جڑا نماز تے روزے تو بندے نو پولیاں کردا ہے نا وہ بھی شیطان جی نماز روزے نو ہلکا پھلکا کر کے پیش کرتا ہے پہ کچھ نہیں پیا ہوندا وہ بھی ایک شیطان ہے باقاعدہ اس شیطان دے وسوسے چ آ کے جڑے بندے اے رمضان ضائع کر چکے نے اللہ پاک انہوں توبہ دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک انہوں اہل بیت اطہار تے دین تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے دعا دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ برا کر اللہ ہے میرے محترم سامعین جڑی میں آیت مجیدہ جناب کے سامنے پڑھی ہے میں لسٹ جڑی سن بیٹھا پڑھن والوں دی وہ دے مطابق میں تھوڑا جا پڑھتا جڑی آیت پڑھی ہے دے وچ لفظ سکینہ آیا ہے سکینہ دا لفظ قرآن 6 مرتبہ ہے لفظ سکینہ قرآن حکیم 6 مرتبہ آیا ہے یہ سکینہ پہلے تے 3 مرتبہ سورہ فتح چایا 1 مرتبہ سورہ بقرہ چایا 2 مرتبہ سورہ توبہ چایا 2 مرتبہ سورہ توبہ 3 مرتبہ سورہ فتح 1 مرتبہ سورہ بقرہ چایا سکینہ دا معنی ہے سکون سکینہ دا مطلب ہی ہے سکون جڑا بندہ بے سکون ہے وہ سکینہ چ نہیں یعنی وہ بے سکون ہے یہ سکون ہے قبلہ یہ اللہ پاک نے سورہ مبارکہ فتح دی جڑی میں آیت پڑھی یہ سکون دے مطلب ہر بندہ سکون چاہتا کوئی بندہ بے سکونی دی زندگی گزارنا نہیں چاہتا جنہیں بندے بیرون ملک نے وہ بے سکون ہوئے انہیں سکون واسطے جندے بندے بیرون ملک دل انہوں دا بھی کردہ نہیں اپنا ملک سے چھڑیے لیکن وہ بے سکونی انہیں اختیار کیتی ہے پھر سکون واسطے جڑا بندہ جو کر رہے ہیں اس سکون واسطے کر رہے ہیں قبلہ بندے جائز کام بھی کر دے نے سکون واسطے بندے ناجائز بھی کر دے جے اس سکون واسطے آج جڑے ڈکیت راج کھلوتے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بے سکون کا دے واسطے کر دے یار اپنے سکون واسطے سارے علاقے نو نہ بے سکون کیتا ہے اپنے سکون واسطے اس سکون ہر بندے دا نا اپنے مزاج دے مطابق ہوتا ہے کئیاں بندے نو 6-7 دن مجلس نہ ملے وہ آتے ہیں یار کتے مجلس دا ہی پتہ کرو بے سکونی جی ہوئی کتے مجلس دا پتہ کرو 5-7 دن ہوئے نے مجلس ہی نہیں سنی یار سبیت ذرا شکریہ قبلہ لو جی پہلی آ گئی یعنی مجلس نہ سن تو نال بھی بندہ بے سکون ہو جاتا کچھ بندے ایسے نے جنہوں نے مجلس نہ ملے تو بے سکون ہو جاتا کچھ بندے ایسے نے جتھے مجلس ہوندی نہ ہوئے تو بندہ کوئی شروع کر دے وہ بہ کے چاہ والی دکان تے آندے نے اتنے چنگا پہلا سکون سی اتنے ایک بندہ پہ آ جائے اس مجلس شروع کر دیتا اس کا مطلب ہے مجلس بھی کسی نو سکون دیندی تے کسی نو بے سکون کر دی میرا خیال ہے کوئی حرج والی گل نہیں طبیعت ہے نہ ہوتی جنہوں مجلس سن کے سکون آتا ہے وہ بندہ ہو رہے جنہوں جناب علی عمران صاحب تشریف فرماؤ جنہوں مجلس سن کے سکون آتا وہ طبیعت ہو رہی جنہوں ڈک کے سکون آتا ہے وہ طبیعت ہو رہی کئی بندے کسی نو کھانا کھوا کے سکون حاصل کرتے ہیں کئی بندے دوں تروں کوڑوں کھا کے سکون حاصل کرتے ہیں کئی بندے افطاری کرا کے سکون حاصل کرتے ہیں کئی افطاری
کر کے سکون. بس یہ سکون جی ہر بندے دا اپنا اپنا ہے. میں قرآن تے ہاتھ رکھ دینا بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جنہوں علی سن کے سکون آ جائے. بہت بڑا مقدر، بڑا نصیب. قبلہ پہلے تشریف لے آؤں دے تو میں تو میں نے پتہ نہیں سی. اچھا چل کھڑا ہو گیا، پہلے تسی آ جاؤ تو میں جناب بہت شکریہ. دیکھو نا جی یہ سکون آ گیا نا جی، سکون آ گیا. ٹھنڈ پہ گئی. سکون، یہ سکون ہر بندے دا اپنا. میرے محترم سامعین، کئیاں دا روزہ چھٹ جائے نا وہ بے سکون ہو جاتا. روزہ یار رہ گیا میرا، بڑا کام خراب ہویا ہے، مینوں سفر کرنا پہ گیا 10 بجے نکلنا پہ گیا 12 بجے تو پہلے، تو یار میرا روزہ نہیں رہا سفر چ. وہ اس واسطے تھوڑا جا بے سکون ہو جاندے نے، پھر عید تو بعد پھر رکھنا پینا ہے نا. بندے میرے منہ والوں پہ ویندے نے کہ انج بھی ہو جاندہ، انج ہو جاندہ ہے. جیڑا بندہ مسافر ہے وہ روزہ نہیں رکھتا سفر دی وجہ تو، وہ عید تو بعد ہوتے تو پھر واجب جی جدو کار ہوئے پھر رکھے نہیں. انفارمیشن تے لے لو. اچھا جڑا بندہ بیمار ہو گئے اور روزہ نہیں رکھتا، وہ بھی بیچارہ بے سکون ہی رہتا کہ یار میں بیمار سا روزہ نہیں رکھ سکیا. جدو عید تو بعد ٹھیک ہو جائے نا پھر واجب ہے. عید تو بعد ٹھیک ہو جائے تو پھر واجب ہے. بندے میرے منہ والوں پہ ویندے نے بھئی آخری روزہ ہے، یکم تو چمبڑیا روزے نو. کوئی مجلس ایسی نہیں جی آج ہی چھڑ جان، پر آج ہے نا جی بڑھلے چھڑ دیاں گا. آج تے ہے نا جی. جیڑا بندہ مسافر ہے جو سفر مک جائے پھر رکھے. جیڑا مریض نہیں رکھ سکیا وہ جدوں ٹھیک ہو جائے. میں ایک مریض ایسا زندگی چ ویکھیا ہے، خوش مریض. میں دنیا تے خوش مریض کوئی نہیں ویکھیا بابا. مریض ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور بے سکون رہتا ہے. ایک میں سکون والا مریض ویکھیا. میں انہوں آخیا روزہ نہیں رکھیا، ہو سکیا مینوں شوگر ہے. میں کہ اللہ پاک تینوں شفا دے تو پھر جدو بیماری تو نجات مل جائے ادو رکھنا ہی. وہ ہس کے آخیا ہے یہ نہیں آرام ہو. بڑے اس سکون نال مینوں آخیا. اس آخیا جی یہ علاج ہی کوئی نہیں جی. بڑا راضی ہو گیا. اچھا جی بہرحال سکون جویں کسی نوں ملدا ملے. ویسے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہ ذات ہے جو مومنوں کے دلوں پر سکون نازل کرتی. وہ ذات ہے جو مومنوں کے دلوں پر سکون اتارتی ہے، سکون نازل کرتی ہے. کیوں؟ لیزدادوا، خالق کائنات میں ایمان مع ایمانہم، وہ اس لیے مومنوں کے دلوں پر سکون نازل کرتا ہے تاکہ مومنوں کے پہلے والے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے. یہ مطلب ہے سکون جدوں نازل کرتا ہے تو دساں بھج لو نس لو جنہ نسنا جی، سکون ادو ہی آنا جدوں انہیں دینا. یہ مطلب ہے مومن دے دل تے کون نازل کرتا سکون جی؟ تہاڈی خیر ہوے اللہ. کیوں کرتا جی؟ اس واسطے کہ تاکہ مومن دے اگلے ایمان اضافہ. شکریہ بابا جی. اگلے ایمان اضافہ ہو جائے. یار بڑا مقدر والا وہ مومن جنہوں اللہ سکون دے تو دے اگلے ایمان اضافہ ہو جائے. ہوں میں سوچنا جدے اندر ایمان ہے سکون نال او دے اضافہ ہو جاتا ہے، تو جدے اندر اگے ہی کلے ایمان ہوئے بھائی او دا ہور کنا اضافہ ہوئے گا. یہ سکون والیاں جڑیاں آیتاں نے وہ تو 6 نے جنہاں سکینہ آیا. یہ اللہ سکون اتار دا جی. میں جتوں آج جا سکون پڑھ دینا سورہ مبارکہ بقرہ میں جڑا سکون ہے. قوم پریشان سی. قوم شکریہ بابا جی تو سامنے حکم کیتا سی. قوم پریشان سی. اور پریشان قوم اس واسطے سی کہ مد مقابل جڑا بادشاہ سی جالوت، اس دور دا ٹرمپ یا اس دور دا نیتن یاہو، وہ سی بہت زیادہ لشکر رکھدا تے جڑے مومن سن دے مد مقابل وہ تھوڑے سن. وہ جڑے ویلے پریشان ہوئے نا بندے کہ ایک اکثریت نال اے اقلیت مقابلہ کیویں کرے گی. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ بولے جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین تھا. وہ بولے جو جانتے تھے کہ آخر موت آئے گی اور اللہ ہی کے پاس جانا ہے. انہوں نے دوسرے مومنین سے کہا کیا ہوا جو وہ زیادہ ہیں اور ہم قلت میں ہیں. کم من فئۃ، کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، بسا اوقات ایسا ہو چکا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ
فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. جب وہ اجازت دیتا ہے اقلیت اکثریت پر غالب آ جاتی ہے. جب اللہ اجازت دیتا ہے اقلیت اکثریت پر غالب آ جاتی ہے. لیکن ایک شرط ہے، واللہ مع الصابرین، اللہ بے صبروں کے ساتھ نہیں، صابروں کے ساتھ. صبر والے اقلیت میں بھی ہوں تو اکثریت پر کتنے بندے بولے نے؟ صبر والے اقلیت میں بھی ہوں تو اکثریت پہ غالب آ جاتے ہیں. کم من فئۃ، ایسا کئی بار ہو چکا ہے، ایسا کئی بار. جدا ویزا نہیں پہ انگلینڈ دا لگتا وہ آندا کوئی نہیں پہ لگتے، کوئی نہیں پہ لگتے. جدا لگ گیا وہ آندا یار روز لگتے نے، تیرا ہی نہیں پہ لگتا. یہ مطلب ہے جڑا کم روز ہوں ہو سکتا کسی کا نہ ہوئے لیکن ہوں تو ہے نا. اللہ فرمائے کم من فئۃ، اور یہ کئی بار ہو چکا ہے کہ اللہ اقلیت کو اکثریت پر غالب کر دیتا ہے. دوستو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اس بار پوری دنیا کی اکثریت ایک طرف ہے اور اقلیت ایک طرف ہے. یقین رکھو اللہ فرماتا ہے کم من فئۃ، ایسا کئی مرتبہ ہو چکا ہے. اگر پہلے اللہ تھا آج بھی اللہ ہے، اگر پہلے ہو چکا ہے تو آج بھی ہو سکتا ہے. شکریہ جی، مہربانی کے بنا. اور یار اب اگلی گل لگے ہوئے میرے مولا نو کی منظور ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہویا کی اے قرآن میں اتھوں کر کے انہوں کو پڑھنا تاکہ میں ایک انہیں ٹائم میں نہیں دسنا میں کنا پڑھنا. اب صاحب بھی تشریف فرمان ہے، وہ نہ ہوندے تے علی عمران صاحب دا ٹائم تے میں پڑھ لینا تے انہاں دا میں نہیں پڑھ سکتا. وہ قیمتی ٹائم ہے جڑا انہاں پڑھنا ہے، وہ بہت قیمتی چیزاں نے. میں صرف 2-3 گلاں قرآن حکیم چو کرنا. اے جتوں کافی ویسے واقعہ لمبا ہے. نبی دا نام سیموئیل ہے، صحابی دے 70 تو 80 ہزار نے. جالوت مقابلے تے جالوت اس دور دا نیتن یاہو سمجھو جیڑا ماواں دے بچے گوداں چ مار چھڑے نا وہی فرعون ہوتا ہے. یہ پہ کہدا نا فرعون نہیں ہوتا، کوئی بھی فرعون ہو سکتا ہے. جیڑا ہسپتالاں تے بم مارے، جیڑا سکولاں تے بم مارے، یہ جنگ نہیں، یہ ظلم ہو رہا نا جی. وہ پھر اللہ پاک نے انہوں نے آخیا کوئی مسئلہ نہیں، تسی فکر نہ کر. انہوں نے آخیا جتاں گے کیویں؟ جتوں کر کے میں پڑھن لگا ایک پیراگراف صرف پڑھ لگا، ایک آیت پڑھ لگا. وہ اللہ پاک نے فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، ان کے نبی نے ان سے کہا اِنَّا آیَاتَ مُلْكِهِ، اللہ تمہارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے اوپر ایک آرمی چیف بنانا چاہتا ہے. ملکی ہی بادشاہی اسے دینا چاہتا ہے. ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ، ذرا اس صندوق کو یاد کرو جس میں سکون تھا. تابوت سکینہ، اس میں سکون تھا نا تمہارا. کسی دور میں تم فاتح ہوا کرتے تھے، کسی دور میں تم صدقہ جمع فاتح ہوا کرتے تھے. تو انہوں پتہ ہے 1000 بنتے تھے، 313 فتح پا چکے نے. یہ دا مطلب مسلمانوں کو ہمیشہ فتح نصیب ہوتی تھی. اللہ فرمایا تم فاتح ہوا کرتے تھے. ایک تابوت سکینہ سی. سکینہ دا معنی کی جی؟ میں پڑھیا سکون. تابوت معنی صندوق. ایک صندوق وچ ہی تہاڈا سکون سی، وہ تہاڈے کولوں گواچ گیا. اللہ فرمایا انہاں نوں کہہ دے من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ. اللہ فرماتا ہے ملائکہ اس کو اٹھا کر صندوق کو جس کے دروازے پہ چھوڑ آئیں، سمجھو وہ میرا چنا ہوا. کیا بات ہے. گواچا کی سی صندوق کی سی سکون. اللہ فرمایا تسی ہن شکست خوردہ اس واسطے ہو کہ تہاڈے کولوں صندوق ہی گواچ گیا. وہ تانوں میں لب دینا، وہ صندوق میں تانوں لب دینا. ملائکہ چک کے آؤں گے جدے بوئے کے تر جان گے. وہ سمجھو تو میرا چنے ہیں، انہوں اپنا سربراہ بناؤ تو ویکھو تو بنتا کی ہے، تسی اقلیت اکثریت تے غالب آ جاؤ گے. یہ تابوت سکینہ انہوں آدھے جی سکون والا صندوق. وہ فتح دی وجہ بنتا سی. ویچو دے کی سی جنیاں میں تفسیرہ پڑھ چکا نا جی. او دے وچ جی کچھ تورات دیاں تختیاں سن، حضرت موسیٰ دا عصا سی، حضرت ہارون دے کپڑے سن، موسیٰ دی جُتی سی. تو آڈی کیا بات ہے سنن دی. اے میں ایک پڑھ دینا پیراگراف جڑا شاہ عبد القادر محدث دروی نے لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا جو نسل در نسل چلا آ رہا تھا.
دھیان نہ سننا جی، میں تھوڑے کو جواب لینے لینا ہے 5 سوالوں کا۔ چلو پہلے دسو کیڑی قوم سی؟ شکریہ، ٹھیک ہو، بنی اسرائیل۔ اس میں تبرکات تھے، صندوق کے اندر تبرکات تھے۔ وہ بندہ فارغ ہے، وہ اٹھ کے ہونے ہی ٹر جائے جڑا تبرک دا قائل نہیں۔ ساڑی وہ گل ہی نہیں۔ اس صندوق کے کی سن جی؟ تبرکات۔ تبرک آندے نے قبلہ برکت والی چیز کو، کوئی برکت والی چیزیں اس کے اندر تھیں۔ متنجن پکا ہوتا ہے، بٹیرے پکے ہوتے ہیں، چھوٹے گوشت دے ایڈے ایڈے چھوٹے لوگ آج کل پکائے ہوتے ہیں، کروڑا روپیہ لگا ہوتا ہے، تے کدی کسی نکاح تو بعد نہیں آکھیا بارات والے ہو اٹھ کے تبرک کر لو۔ بولو یار کی ہو گیا ہے؟ اس گانے چ بھی تو برکت ہی ہوتی ہے نا۔ کدی کسی نے آکھیا بھائی بارات والے ہو نکاح ہو گیا اٹھ کے تبرک کر لو۔ بڑے پیسے لگے نے تے کھانے چنے والے چاول نے تے مجلس حسین نے۔ کمال ہے یار، پیسے بھی تھوڑے لگے نے۔ خدا دی قسم میں دے گا الٹیاں ویکھیاں نے، خراب ہوئیاں دے گا متنجنہ دیا لوکاں باہر جا کے سٹیاں نے تے خراب ہو گئیاں نے۔ یار چنے والے چاول ہون تے مجلس شبیر ہوئے، 2 دانے تھلے ڈگے ہونا تے ملانگاں کے اندر کچھ حیا کرو، اے تبرک جے۔ یہ دا مطلب ہے سرمائے سے تعلق نہیں بنتا، سرمائے سے تبرک نہیں بنتا، نسبت سے تبرک بنتا۔ شکریہ جناب۔ تبرک برکت والی شے ہوندی ہے، ہوندی کسے نسبت دی وجہ تو۔ کدی نسبت سی؟ فرماتے ہیں اس میں تبرکات تھے حضرت موسیٰ اور ہارون کے۔ کدے موسیٰ تے ہارون دے تبرکات سن۔ اچھا، لڑائی کے وقت سردار لشکر اس صندوق کو آگے آگے لے کے چلتا تھا۔ آگے آگے کہ پیچھے؟ اور پیچھے وری والا صندوق ہوندا ہے، اور برات دے آخر تے وری والا صندوق ہوندا ہے۔ جیڑا فوجاں کے صندوق ہوندا ہے نا تبرکات والا، وہ اگے ہوندا ہے، اگے اگے رکھتے سن۔ پھر فرماتے نے آگے رکھ کر حملہ کرتے تھے، تھوڑے زیادہ پر فتح پا جاتے تھے۔ کیوں؟ ان کو پھر اللہ فتح دیتا تھا اس تبرک کی وجہ سے۔ تو آڈی کیا بات ہے؟ 5 سوال نے جلدی جلدی جواب دینا جی، ٹائم دیں گے۔ کیڑی قوم سی صندوق؟ بنی اسرائیل وچ کی سی؟ کہ ایٹم دا بٹن سی وچ؟ کوئی میزائل سی وچ؟ نہیں کی سن؟ تبرکات۔ کدے؟ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تے حضرت ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے۔ اے تواڈے جاگن تو صدقے علیہ السلام۔ یہ دا مطلب میں نام ہی نہ جیتھے ہوندا تے تانوں پتہ سی تبرک علیہ السلام دے ہوندے نے، رضی اللہ دے نہیں ہوندے۔ یار ہر بندے آکھے علیہ السلام، موسیٰ بھی علیہ السلام۔ اس لو جی ادھر سے لفظ بڑا خوبصورت ہے، ترکا۔ بسم اللہ جی شیخ صاحب بہت شکریہ۔ تبرکات علیہ السلام دے ہوندے۔ ایتھے ایک اور لفظ ہے، لو بھی آ گیا، ایدی تشریح تو میں نہیں کر سکتا قبلہ دی موجودگی، لیکن اللہ فرماتا ترکا آل موسیٰ و آل ہارون۔ اس میں ترکا تھا آل موسیٰ کا، اس میں ترکا تھا آل ہارون کا۔ اور یار تسی دنیا تو اگر جاندے ہو تے پیچھے کوئی شر چھڑ جاندے ہو، انہوں کی آندے ترکا، دکان چھڑ گئے ہو اولاد واسطے ترکا، پیڑیاں چھڑ گئے ہو اولاد واسطے ترکا، لائبریری چھڑ گیا عالم، یارا اولاد واسطے ترکا، تراشن کوم چھڑ گیا بڑا بندہ، وہ بھی تو ترکا ایک قسم دا ترکا، جمیں دا بندہ ہوئے اویں دا ترکا ہوتا نا۔ لو جی آج ایک تو فیصلہ ہو جانا چاہیے، ترکا تھا آل موسیٰ کا اور آل ہارون کا۔ جنی منو اندروں تقویت نس جملے تھے، میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے حافظ قرآن دے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور من جاؤ مسلمانہ، نبیوں کا ترکا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، کی سنیا جناب نے؟ نبیوں کا ترکا ہوتا ہے۔ اس صندوق میں 2 نبیوں کا ترکا تھا، کسے دی پاگے امامے، کسے دا کرتا ہے، کسے دی سوٹی ہے۔ کمال ہے، ایک تحریر لکھی سی حضرت موسیٰ نے، تورات ایک تختی تھے، اور قرآن دا نہیں، نبیوں کی تحریریں بھی ترکا ہوتی ہیں۔ کمال ہے یار، نبیوں کی تحریریں تبرک ہوتی ہیں۔
جب نبی کہے نا لاؤ لکھ دوں، جو انکار کر رہا ہے تبرک کا انکار کر. نبی دی تحریر، نبی دی تحریر او بھی تبرک، نبی دا کرتا، نبی دی پگ، نبی دی سوٹی. آ ٹوپی میں لا کے رکھ چھڑی ہے میری، جدو رکھنا سر تے میں ہی رکھنا. یہ میں کدی کدی لا بھی چھڑ آ لا کے رکھی پھر بھی میری حد ہو گئی. یہ جڑا پگ بندے سن حضرت موسیٰ سر تے امامہ لاندے بھی ایسن کہ نہیں، وہ لا کے رکھیا ہوندا سی تاں بھی تبرک. آج جڑا اچ بندے سوٹی پھڑتے ہیں رات نو نال لمی پاندے نے سوٹی، اور بسترے دی سوٹی ہوندی کہ پرا رکھ دین، میرا اتنے نال ہی رکھ دین، پرا رکھ دین. جدا ہو گئی کرتا رات نو لایا تو بنین نال بندہ سو گیا. یہ مطلب کرتا گل سی لا چھڑیا. وہ کیسے لوگ نے جنہاں نال لگ کے شاید جدا بھی ہو جاتے تبرک ہی رہندی. کمال ہے یار، حضرت موسیٰ دا کرتا ہوئے تے وہ بھی تبرک، پگ آئی لا بھی چھڑی پھر بھی تبرک، عصائے موسیٰ پھڑیا بابا جی رکھ بھی چھڑیا تو پھر تبرک. میں ہاتھ جوڑ کے مسلمانوں نو پوچھنا، اور چھوٹیاں نبیاں نال یہ شیواں لگ لگ کے پرا ہو جان تو پھر بھی تبرک رہندیاں نے. تے جنہاں نو محمد روز ایتھے با کے آکھے آ بھی میرے وچوں ہے تے آ بھی میرے وچوں ہے، یہ دا مطلب حسن تے حسین تو بڑا تبرک ہے ہی. کمال ہے یار، جیڑی شاید نبی دے وچ. ایک اور بھی گل کر دیں ہوگی، ایک اور گل کرن. اے قرآن پاک ہے، یہ دے وچ میں حدیث قصہ مثلا رکھ دیں، حدیث قصہ یہ وچ رکھ دیتی، وہ بھی تبرک تے یہ بھی تبرک. یہ تبرک دے وچ تبرک. یارہ حدیث قصہ تسی رکھ دیو قرآن دے وچ نشانی دے طور تے، وہ تبرک دے وچ تبرک. اوڑے چلے عصائے موسیٰ، کپڑے، جتی، تورات، پتھر دیاں تختیاں، یہ صندوق دے وچ سن. تے کو صندوق آپ بھی تبرک سی. تواڈی کیا بات ہے؟ اصل چ وہ صندوق سی جڑا حضرت موسیٰ دی والدہ ماجدہ نے حضرت موسیٰ نو وچ رکھ کے دریا چ بہایا سی نا. یہ وہی تر. میں ایک بڑے بڑے عالم نے پوچھا، میں کہ بھلا یہ لکڑی کا صندوق بھی تبرک تھا؟ ہو سکا یہ تبرک سب سے بڑا تبرک تھا. میں کہوں کہ میں ہو سکا یہ وہ صندوق ہے جو ایک نبی کو دریا کی لہروں سے بچاتا رہا. تو سمجھن تو صدقے یار تسی پہلے پہنچ گئے ہو. اور جو صندوق چھوٹے نبی کو دریا کی لہروں سے بچائے وہ تبرک ہے، اور جو ابو طالب پورے معاشرے سے محمد کو بچائے. واہ بھائی واہ، بہت شکریہ. اس تو بڑا تبرک کیڑا ہوئے گا؟ کمال ہے یار. وہ صندوق آخری گل، صندوق وچ تبرکات سن. ایٹم دا بٹن نہیں سی، میزائل نہیں سی، کوئی خنجر نہیں سی، تبرک سی. لکھیا نے پہلا ایک گل کرنا چل بات کر. فرماتے نے سردار لشکر اس صندوق کو لے کر آگے آگے چلتے. کتھے؟ اور صندوق یار تبرک والا جڑا ہے وہ پیچھے رکھتے سن کے آگے آگے رکھ کر سردار لشکر فوج کو کہتا تھا حملہ کرو. جو اقلیت میں ہوتی تھی اکثریت پہ فتح حاصل کرتے تھے، صندوق کو پیچھے رکھ کے پیٹی چ رکھ کے آگے رکھ کے آگے رکھ کے. میں عالم اسلام نو چاہواں گا کر توجہ کرو. سانو کافر رکھنا آسان ہے، مار دینا آسان ہے، دلیل دا جواب مشکل ہے. یہ جڑے بندے سانو آندے نے کہ جب اللہ سنتا ہے وہ جواب بھی دیتا ہے، شارع کے قریب ہوتا ہے، درمیان میں وسیلے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ مقدہ پہ رمضان آج ہی کھلے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس، جب فتح اللہ دیتا تھا یہ صندوق آگے کیا کرتا؟ بھائی کیا بات ہے توڑے سنوں دی یار. فتح کون دیندہ سی؟ فتح کون دیندہ سی؟ اللہ تے صندوق اگے. آؤ بھائی ساڑھے تے شرک تے فتوے لانا. آؤ جی جناب رضوان صاحب تشریف فرماؤ. کوئی گل نہیں، کوئی قیامت نہیں آ گئی. آؤ جناب بسم اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. میں پڑھنا 5-7 منٹ 5-7 منٹ. انہاں دے
انہوں کے جڑے والد گرامی سن نا جی قبلہ قیامت صاحب وہ ایک سٹیج سیکٹری سے اس دور پتہ نہیں کس علاقے سے میں وہ اس بڑا تو نام لے جی رضوان عباس قیامت انہوں نے کی اس میں گرامی سی بڑا انہوں نے والد گرامی عاشق حسین قیامت وہ کی آندا وہ آندا لو جناب تو آڈے سامنے ہے اس ویلے ذاکر صاحب پڑھن لگے نے تے بعد قیامت وہ نا لے خدا دا نا انہوں نے قیامت صاحب نے باہر حال میں 4-5 منٹ میرے کو ہے صندوق کو آگے رکھتے تھے اللہ تو انہوں یاد ہے اللہ فتح دیتا پھر ایک باری آنکھوں سارے معاہد فتح کون دیتا تھا کدی جویں علی علیہ السلام دا نام لیندے ہو نا شیعو آج اللہ دا نام ایڈے ٹکا کے لو فتح کون دیتا تھا فتح کون دیتا تھا فتح کون دیتا تھا ایک تسا کیا اللہ اب ہمارا دشمن بتائے صندوق وسیلہ تھا یا نہیں تھا فتح اللہ دیتا تھا اس تابوت سکینہ کی بدولت اس تابوت سکینہ کے وسیلے سے ہن پتہ لگا نا تبرک وسیلہ ہوتا ہے سار اٹھاؤ جی اگے رکھ دے سن کے پیچھے یہ مطلب ہے جدی وجہ تو اللہ فتح دے انہوں اگے رکھی دے اگے 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 انتیاں روزہ جدن ہوتا ہے نا ادھر لوگ چاند دے متعلق پتہ کرتے ہیں یہ کی بنے آج کسے پوچھنا ہے کسے کوٹھے تے چڑھنا ہوئے کوئی کمیٹی بہنی ہوئے یہ جو صفر نال لگتا نا 29 تو بعد 3 وہ تو پھر چاشا کو نہیں رہندا وہ سناؤ کی بنے آئے ہو گئی یہ سویرے سویرے سب تو پہلا حکا پا کے اس بار بہنا جیسے ایک نہیں رکھیا وہ صرف اس واسطے بھی آج ڈکو جس ڈکنا ہے میرے عزیزو 29 تے 9 لگ دی ہے 9 اگے 3 دے نال پھر صفر لگتا ہے یہ جدو صفر لگ گیا نا رات دا کتریاں روزہ ہو گیا ٹھنڈ پہ گئی ہے کوئی لوڑ نہیں اشتیاق کتھے ہوندا اشتیاق 9 تے ہوندا 9 تے یار 29 نال 9 لگدا کی ہو گیا جی یہ 9 لگے تو اشتیاق ہوندا جدو صفر لگ جاندہ 3 اگے پہ کے وہ تو اشتیاق مک جاندہ خدا دی قسم یہ جی میں 29 دا چند ہوندا نا نبی 39 دن اعلان کی 40 نال صفر نہیں لگن دیتا پیغمبر نے فرمایا کل تسا 3 باری اللہ میری پسند نہ رکھے کون فتح دیتا تھا ہن سنو جی بخاری دے لفظ نے قبلہ تشریف فرمانے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ جی وعدہ کیتا سی اللہ نے فتح ہوئے گی جی کیتا سی مہینے ہوتے دن ہو گئے نے پتہ نہیں کدوں پورا ہونے پیغمبر نے فرمایا کل میں علام اسے دوں گا کیا بات ہے جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا فتح ادو بھی اللہ دیندہ سی آج بھی اللہ دیندہ ہے اس قوم کو تابوت سکینہ سی فتح دا سبب پیغمبر دی فوج فرمایا کل میں علام اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا اگو میں نہیں نہ پڑھتا میں نو کافر رکھن آیا مسیطے کھلو کے 10 سویرے علام کنوں ملیا سی تو دس تو اور تو ہی تے کچھ بولا منہ پھوٹ اور کچھ منہ پھوٹ سویرے علام کنوں ملیا سی ہیں کیا بات ہے حیدر 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 مولا علی نو ملے نو بچے صحیح نعرہ مارے سویرے علم کی نو ملے حیدر نو یہ دا مطلب پرانا قانون ہے اگر تم اقلیت میں ہو تو اکثریت میں فتح پانے کے لیے جو سبب ہے اسے آگے رکھو اس قوم کے پاس تابوت سکینہ تھا محمد کے پاس علی ابن ابی طالب تھا وہ صندوق فتح کا سبب میرے مولا کے زمانے میں علی فتح کا سبب اور تینو قرآن دا نائی جدی سبب تو فتح ملے نا انہوں
کتنے رکھی دا ہے؟ اگے۔ اس ویلے پوری دنیا پریشان ہے سوائے اس قوم کے جنہوں نے علی آگے رکھا ہوا۔ کمال ہے یار، قرآن دی قسم، نیتن یاہو تو پہ ڈرتے نے جنہاں علی دا چوتھا نمبر لائے ہیں، او کھلوتے نے میدان جڑے پہ آندے نے دما دم مست کلندر۔ لو جناب، لو جی میں نا 5 منٹ مجلس مکا رہے، آج دیکھو کیسا موجز ہے۔ 5 منٹ بعد 31 منٹ ہو گیا نہیں، 35 تے چھڑنا سی، 35 منٹ سی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ لو جناب علی، اقلیت نو اکثریت فتح اللہ دینی، لیکن ساڈا صابر ہونا ضروری، صابر ہونا ضروری۔ جڑا روزے تے دیہڑی صبر نہیں کرتا انہوں فتح کرے بڑے، صابر ہونا بڑا ضروری ہے۔ پھر چیتا آ گیا نا روزہ میں کل اگا پچھا ہوئے گا، آج چلے گا روزہ، صابر ہونا ضروری۔ اللہ نے فرمایا حضرت طالوت ہو انہوں ازما کے کھڑیں صبر، ایویں سارے نہ لے جائیں، انہیں آگا پچھا کر جانے۔ 80,000 تقریباً سی، 313 بچوں رہ گئے سن۔ ہویا کی پیاس لگ گئی بہت زیادہ، آج پھر روزے پہ مکدے نے، تاں میں آخری گل ہے پہ کرنا۔ قوم ساری نو پیاس لگ گئی، جدوں بندے نو آپ لگی ہوئے نا ادوں ہور ہوندی ہے، جدوں اللہ لائے نا۔ اور کئی بار آندے نے میری پڑکی نہیں کھلوندی، میں جگ پی بیٹھا پھر بھی نہیں کھلوندی۔ وہ جڑی نہیں نہ کھلوندی اللہ نہیں کھلون دیندا۔ بندہ تے گلاس نہ رکھ جاندا، قبلہ 2 گلاس نہ رکھ جاندا۔ قوم پوری سی، انہوں نے پیاس لگ گئی، سخت تڑپن لگ پائے۔ انہوں نے آکھیا لڑاں گے ضرور اس ظالم نال، پانی پانی پانی۔ نبی آکھیا پہ پانی ہے، لیکن اللہ دا ایک حکم آیا باقاعدہ، نوٹیفیکیشن آیا۔ انہیں کتنے پانی؟ نبی آکھیا کہ نہر ہے۔ وہ نہر سن کے بندے بفرے نہیں، کتنے وے نہر؟ اللہ فرماتا قالا ان اللہ مبتلیکم بنہر، میرے حبیب ان کو ازما ہی نہر کے ذریعے، اللہ نے تمہارا نہر کے ذریعے امتحان لیا ہے۔ اگے امتحان جی انہوں نے کہا میرا منہ ویکھو تو پڑھا کی آندا ہے اللہ۔ انہوں نے فرمایا اللہ فرمانتا ہے فمن شریب منہ فلیس منی، جن نے اس نہر چو پانی پیتا ساڈا او دے نہ کوئی تعلق۔ فرمانے خدا بندی آ گیا نا۔ ایک کنہاں نو گل کر رہے نے پیاسیاں نو، جدا یار روزہ ہوئے 15 منٹ نہیں دے ہون، ادو پہلے وہ سموسا بوجھے چ پایا ہوئے، انہوں بندہ 15 منٹوں بعد آکھے اللہ دا حکم آ گیا آج نہیں کھولنا، تو وہ دا منہ تو ذہن چاہے اگے نہر تے بندے پیاسے، تے اللہ فرمایا فمن شرب منہ فلیس منی، جیڑا پی گیا ساڈا او دے نال کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے آکھیا اللہ دا نبی ماڑے بندے ہاں، انہوں آگ ساڑھے نال اینج نہ کر، کی کرے کوئی تھوڑی جی گنجائش کٹے، ایک واری تے گل کر۔ پیغمبر آکھیا کرنا، گل کی تھی صدقے جاواں بابا جی تواڈے اشارے تو صدقے ہیں، گل کی تھی تے اگلا آرڈر آ گیا، دوجا آرڈر نے سایہ بڑے راضی سن۔ اللہ فرمایا اگلا آرڈر کی ہے وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جنہیں چکھیا بھی نہ اوہ ساڈے نال کوئی تعلق نہیں۔ پہلا کی سی پینا نہیں، تے دوجا آرڈر چکھنا نہیں۔ انہوں نے بندیاں دی حالت تے انہاں دی ایتھے جڑی حالت ہوئی، بندیاں نو ترس پیا ہوندا ہے پہ بیچارے کی کر بیٹھے۔ پہلا اللہ آندا پینا نہیں، اگوں آندا چکھنا بھی نہیں۔ انہاں آکھیا ترلا کرو اسی او دے جوگے نہیں تے مہربانی کرو۔ نبی نے آکھیا اینے جوگے نہیں۔ اگے ایک لفظ آیا جتے سا کڈایا، اللہ فرماندا اللہ سوائے اس کے، اللہ نے گنجائش دیتی کہ کچھ گنجائش ہے، او کی اللہ فرمایا من اقترفا غرفتم بیدہ، ہاتھ دا چلو بناؤ، چلو جنہ کو بنتا ہے چلو لپ نو آندے نے، اوے لپ نو، لپ ہر بندے دی لپ او دے ٹھڈ دے مطابق ہوندی،
کھڑا ہو جلدی کر میں چھٹا ہاں جی کر یہ لپ تو میری برابر ٹھڈ بھی کدوں برابر دا چھوٹا میرا وڈا یہ لپ پیے گا تو گل ہو رہے میں لپ پیاں گا تو میری لپ میرے مطابق میرا جوان ہوئے گا لپ پیغمبر اللہ فرمایا بے یدی غرفتم بے یدی ہاتھ دی لپ بناؤ وہ نہ بنا لو فرمایا یہ جنہ آندا ہے وہ پی لو جنہ آندا ہے فَشَرِبُ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ اللہ فرماتا سارے ڈک ڈک کر کے پی گئے تھوڑے باقی رہ گئے کیتا ہونا کی 313 نے بچوں لپ پری تو پی کے آخر لگے راضی ہیں باقی جننے بندے سننا انہاں لپ ہی بیچ رکھ لی تو ہم کو نہیں سمجھ بھی آؤں دی اور یارا تسا کدی انجن تو پانی پیتا ٹیوب ویل تو پانی بہت زیادہ ہاں جی نال رکھ کے نا بندے پیوے جاندے ایمان والے لپ چ پا کے انہاں کوئی پیتا ہے وہ جننے بے ایمان سن انہاں پانی دے وچ لپ رکھ کے نا شروع ہو گئے او نبی آ کے اُتا مڑو کی ہو گیا جے اوے اُتا کرو او لپ اوے لپ جگو کی آندے نے لپ نال ہی پہ پینے ہاں اللہ فرمایا جنیاں ڈیک لائی ہے نا سارے دے لعنتی کمال یار اللہ لاپا کھیت ود اور تو اڈی خیر ہوئے سارے علماء نے لکھیا لپ دی اجازت سی کچھ علماء نے لکھیا لپ دی بھی اجازت نہیں سی چلو دی بھی اجازت نہیں سی میں بحث نہیں کر سکتا وہ حفظ کی تفسیر آئے گی پھر پڑھاں گا میں ہی پڑھنی انشاءاللہ وہ تفسیرہ سارے پڑھنی ہیں آوے گئی تو میں پڑھاں گا اللہ کرے بہت جلدی آوے تو میں اسے چپ پڑھاں کہ حفظ صاحب قبلہ دے متعلق کی فرماتے ہیں اجے تک جڑی میرے کو پہنچیاں نے انہاں وچ اے کہ لپ دی اجازت سی زیادہ دی اجازت نہیں سی علی نقی صاحب نقوی لکھنوی انہاں فرمایا ہے کہ لپ دی بھی اجازت نہیں سی بلکہ ایک خوبصورت جملہ لکھا ہے وہ فرماتا ہے کہ چلو کی بھی اجازت تھی تو بندے فیل ہو گئے چلو ہی پانی میں ڈال لیا کامیاب لوگ وہ تھے جو پیاسے تھے مگر چلو پہ گزارا کر گئے اور فرماتے ہیں اللہ ایسے واقعات قرآن میں رکھ کر ایسا پیاسا دکھانا چاہتا تھا جو چلو میں لے کے نیچے پھینک صدقہ جاواں فرماتے ہیں اللہ ایسے پیاسے کو دکھانا چاہتا تھا جو 3 دن کا پیاسا بھی ہو گھوڑا پانی میں اتار کر فرات وچوں چلو وچ پانی لوے تو آئے تو صدقے ہاں ایتھوں منہ نیڑے وے کہ زمین نیڑے وے بولو انہوں دے جے صابران دے سلطان کربلا خیر ہو گئی ہے ایمان تے صبر دی خدا دی قسم حضرت عباس چلو چ پانی لیا ضرور ہے ایتھے رکھ کے منہ نیڑے کہ زمین نیڑے کہ منہ خدا دی قسم ایتھوں سلے سٹ کے فرماندن ابھی سکینہ پیاسی ابھی علی اصغر نے پانی نہیں پی حضرت عباس دی اکھ دے آنسو تے حسین روئے نے گھر دا بہادر رو پوے تے تکلیف ہوندی ہے نا گھر دا بہادر رو پوے تے تکلیف ہوندی آخری جملہ ہے حضرت عباس میں صرف نہ ایک آنسو واسطے میرا آ گیا تو میں چھٹن لگا 1 منٹ 1.5 منٹ آخری وقت سی جدو دووے پرا ملتے سن نا آخری وقت سی ایک پرا دیاں دووے باہماں وکھریاں پئیاں سن ایک اکھ چ تیر سی دوجے اکھ چ اکھ سر دا خون سی دووے اکھاں بند سن تے ضعیف پرا دے سینے تے ہاتھ رکھ کے پیاندا سی میں آ گیا او دیاں اکھاں تے بند سن میرے آقا دیاں علمدار دیاں تے زبان مبارک نال بول کے فرماندے نے نہیں سی آونا تھکے سوت بڑی تکلیف فرمائی جے فرماندے نے عباس تیرے کو زین چھٹی ہوئے تے اجے بھی میرا احساس پیا کرنا ایک واری میرے لو ویکھ ہوئے میں کیویں دا ہو گیا ایک واری میرے لو حضرت عباس فرماتے نے آقا میرا دل ضرور کرتا ہے کہ ایک واری میں اکھاں کھول کے ویکھاں جنہاں دا کوئی نہ روے انہاں دیاں تصویراں کیویں دیاں ہو جاندیاں ایک مہربانی کرو یا تیر کڈو تسی بولو ایک جملہ یا خون صاف کرو میں تہاڈا چہرہ مبارک ویکھاں حضرت امام حسین فرماتے ہیں تیر کڈیے تو تیر ہر شے نال لے کے آندا ہے میں پہلا خون صاف کرنا وہ میں آنسو پڑھن لگا سا جیڑے ویلے ایتھوں صاف کیتی ہے نا اکھ
تے اکھ کھلی حضرت عباس دی، اکبر دے بابے دے چہرے لو ویکھ کے عباس رو پے۔ کسے کسے بندے دی ہائے آئی ہے جدو حضرت عباس دا آنسو نکل کے ایتھے ہے نا ریش مبارک دے خط تک، میں حیران ہو گیا۔ پنجابی دی یہی بن دی ہے، شبیر ایتھے بوسا دے کے فرماندے تینوں کدی روندا نہ ویکھ۔ میرے بھیناں دا مان ہے تو اے عباس تو رو پیا ہے، مینوں دس زخم میں تیرے ویکھ لینے، پیروں تے تلواراں تیریاں شکم مبارک تے تلواراں، سر چ گرز، دوویں بازو کوئی نہیں، ایک واری مینوں ضرور دسنا ہی تکلیف تینوں زیادہ گرز دیے، بازوان دیے، ایس نیزے دیے، پیراں والیاں تلواراں دیے، حد مکی ہے مینوں تے ادو اگوں وفا دا جملہ کدھر ہی ملیا تاریخ وچ۔ اج منہ والوں ویکھ کے فرماندے نے میرے درداں نوں چھڈو، تواڈے منہ تے مٹی کتھوں لگی؟ شبیر فرماندے نے مینوں مار دے رہے نے، میں زمین تے ڈگدا رہا، میں 3 دائرے عبور کیتے نے، مینوں ہر تھاں انہاں لوگاں ماریا ہے، میں بڑی مشکل تیرے تک آیا تے عباس فرماندے نے ایک واری مینوں اٹھا کے بہاؤ، جویں تسی بیٹھے ہو نا، مگر شبیر بہ گئے نے، سر مبارک انج سیدھا کیتا نے تے دوروں پوری فوج تے خیمیاں تک نظر کر کے حضرت عباس فرماندے نے 2 گلاں پچھڑیاں، فرماندے نے پوچھا بات، فرماندے نے میں نا دنیا پیا چھڑنا، تیرا نانا تے تیرا بابا حوض کوثر تے جام کوثر دا لے کے کھڑے، میں ٹر چلا دنیا تو، لوگ میرے بعد تیرے نال کی سلوک کر، ہائے آئی ہر بندے دی کی سلوک کرن کے۔ شبیر فرماندے نے اوے عباس تیرے تو بعد اس دنیا تے میں کی کر، جویں تو جانا نا، تو جا کے میرے نانے کول کھلو تے میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں۔ لو جی آؤ آخری جملہ ہے جڑے ویلے کہنا میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں۔ حضرت عباس نے بھری ہے تے فرماندے نال لا کے نا انج نہ کر، مینوں گل دس، فرماندے نے ایک گل آخری پوچھنی ہے، او دے تو بعد بھرا دی گود وچ بھرا مک گیا، او آخری گل سن لو۔ فرماندے نے اے میرے مولا ایک گل فرماؤ، جدوں تسی ٹر جو گے میں ٹر جاؤں گا، اس میدان خالی انہاں واسطے ہو جائے گا، اکو گل دسنی ہے، علی دی بیٹی کدھر جائے گی؟ بی بی زینب خاتون کے در جان گئے۔ شبیر فرمان نال لا کے فرمان دے مطمئن ہو جا، سجاد جانے زینب جانے پاسا